جب دین زندگی میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی. دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی. یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے. فرمایا درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے. فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی. جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں. فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو، اور رلا دینے والی دعائیں ہوں، اور گھلا دینے والی فکر ہو. اس قدر فکر کہ فکر میں کمزور ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں اس قدر فکر مند تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. یعنی حضور کمزور، ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر غم تھا کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی. تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے گھر والی سے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے. یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے. اس قدر درد و غم تھا کہ ہڈی اور کھال کے علاوہ بدن میں کچھ نہیں. لوگ کہتے تھے حضرت آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ آئیں آپ کے پاس. پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت جی فرماتے تھے لوگوں تم کنواں کیوں بنتے ہو، تم بادل کیوں نہیں بنتے کہ جا جا کے برسو. ایک دفعہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت کے ہم ساتھ تھے تو ہم بہت تھک گئے، میں کونے میں جا کے سو گیا تاکہ کوئی اچھی نیند آ جائے. کہتے میں رات کو مجھے ایک آدمی کے رونے کی آواز آئی، بہت ایسے جیسے دکھی آدمی روتا ہے. تو میں اٹھا، میں نے دیکھا حضرت یہ کونے میں رو رہے تھے. کہتے میں نے تو کونا تلاش کیا سونے کے لیے، اور حضرت جی نے کونا تلاش کیا رونے کے لیے. 20 سال کی محنت پہ اللہ نے آج کتنے انسانوں کی زندگیاں بدل دی. تو دوستو بزرگو بھائیو، یہ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے. فرمایا تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں لیکن تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے. جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا ہے. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مولانا جمشید صاحب کے 90 کی بات ہے تقریباً. وہ حضرت بیٹھے تھے کچھ کھا رہے تھے تو آئے، کسی نے کہا جی فلاں فلاں صاحب آئے ہیں. ارے کون آیا ہے؟ دیکھا بھی نہیں ان کی طرف. وہ کریں حضرت دعا کریں ہم الیکشن جیت جائیں، ہم دین لائیں گے. مولانا جمشید صاحب نے فارے بھائی کبھی ہجڑوں کی بھی اولاد ہوئی ہے کہ کبھی بے دینوں سے بھی دین پھیلے. تم تو اپنی زندگی میں دین نہیں لا سکتے، لوگوں کی زندگی میں دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے، ہجرت اور نصرت سے. یہ محنت کے اعمال آپ اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا. اگر محلے کی مسجد میں عمل شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرون گشت کریں تو پورے شہر میں دین آئے گا. سہروزے لگائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے
پورے ملک میں دین آئے گا اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین ہے، تو ساری تشکیلوں پہ جانا ضروری ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی اصل تو مقامی کام ہے، تو جو مقام پہ ہوں گے تو سب مقامی کام کریں اور باہر ملکوں میں نہ جائیں، تو باہر ملکوں والے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ محلے میں جائیں گے نا 4 مہینے اور جا کے دعوت دیں گے تو وہ تمہیں طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، تو ہمیں دعوت دے رہا، ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کرتے رہے آپ، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ باتیں سناتے محلے میں، لیکن آپ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ لڑو گے تو تبلیغ نہیں کر سکتے، تبلیغ کرو گے تو لڑنے تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم دوستوں دین پہ، محلے والے دین، گھر والے دین پہ جب چلیں گے، جب محلے میں دین، اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا گھر شروع میں تو محنت نہیں کرتے، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سنت کے مطابق شادی کرو۔ گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے، ماں امیر بن جاتی ہے اور بچے معمور، تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب زور لگائے گا تو زور بھی نہیں لگتا، تو بچے تو سارے ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شروع سے ماں، یہ جو تبلیغ کا کام لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اس ماحول اور یہ جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، جو میٹر چلاتے ہیں دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ اصل آپ دعوت والی محنت، یہ جو واپس جا کے لوگ سست پڑ جاتے ہیں نا، یہ دعوت نہیں دیتے، اور اگر دعوت دیں تو پھر دوستو سست نہیں پڑ سکتے۔ اس لیے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو گھر والے بھی آپ کے اخلاق، ایک آدمی اپنی بیوی سے نا روزانہ لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک، اللہ کی شان بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے اسے لے گئے سہروزے میں۔ اچھا پہلے زمانے میں نا تبلیغ کا کام نہیں تھا، تو تبلیغ والوں کو نا جگہ جگہ مار پڑتی تھی، تو طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت ایک ہو جاتی، امیر صاحب ان کا دل نہ تو کھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ امیر صاحب ان کو جوڑنا بھی تو ہے، نہیں کھائیں گے تو جڑیں گے۔ اچھا کھانے سے زیادہ جڑتے ہیں یا کھلانے سے زیادہ جڑتے ہیں بتائیے؟ اس لیے فرمایا آج کل تو امیر صاحب بھی مشورہ نہیں کرتے، ذرا سے کو کہہ دے نا اکرام کریں گے تو فوراً کہتے ہیں اللہ بہت قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے ہیں، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد آ گئی، بتاؤ روٹی مل گئی ہے، یہ غیبی مدد ہے، ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے سارا ہندوستان اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ تو دوستو بزرگو ایک بے باتیں کہہ رہے بھائی اپنا کھاؤ اور کھری سناؤ۔ اس لیے فرمایا پہلے زمانے میں مشہور تھا کہ تبلیغ والے کسی کا نہیں کھاتے، واقعتاً نہیں کھاتے تھے۔ جو کام کرو مشورے سے کرو۔ بعض اوقات دوستو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائی صحیح نہیں ہوتی اور ہم جانتے نہیں ان کو، ہمیں تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے بستی میں آئے، ہم تو کسی کے بارے میں نہیں جان۔ مقامی لوگوں سے پوچھو کہ یہ فلاں بندہ ہے، مناسب ہے، پھر قبول کرو، جلدی نہ کرو، ورنہ لینے کے دن ایک لقمہ بھی غلط چلا گیا نا تو 40 دن کی عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ آپ کتنی قربانی کر کے نکلے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ جو بیوی سے لڑتا تھا نا، وہ اس کی خدمت
تو میر صاحب نے کہا خدمت کون کرے گا؟ وہی لڑاکا کہنے لگا جی میں کروں گا۔ جب کرو، اس زمانے میں یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے، یہ مٹی کے تیل کے چولہے بتیوں والے، یا جنگل سے لکڑی چن کے لاؤ۔ بیچارے کہیں سے لکڑی لائے، گرمی کا موسم تھا، سہروزے کی جماعت تھی، انہوں نے جو کھانا پکایا، آٹا گوندا، پسینے پسینے ہو گیا بیچارہ۔ جب کھانا رکھا نا ساتھیوں کے سامنے، تو ساتھی کہنا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس سہروزے کی جماعت میں امیر گھرانے کے بچے تھے، اچھا کھانے والے، کہنے لگا اتنی جان کھپائی ہے، پسینے پسینے ہو گئے، نتیجہ یہ ملا ہے۔ اب بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اب گھر میں آیا نا، اب وہ بھی روز ایسے اب نکالتا تھا گھر میں۔ اب جب گھر میں آیا نا، پھر اس کو احساس ہوا کہ یار جیسے میں نے مشکل سے کھانا پکایا ہے تو بیوی بھی ایسے ہی مشکل سے کھانا پکاتی ہے۔ جب گھر میں آیا نا، بیوی نے کھانا دیا، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے۔ بیوی کہنے لگی یہ تو 3 دن میں ہی مسلمان ہو گیا، آج تک بھی اس نے نہیں کہا کہ صحیح کھانا پکائے۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا محلے میں، عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتے۔ ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کہا ارے کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا 3 دن لگا کے آیا نا جماعت میں، وہ تو انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، نماز پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا۔ حضور والے اخلاق سے دنیا میں دین پھیلا ہے، اور یہ اعمال ہیں۔ اور دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ دوستو ماحول ہے، تو ماحول میں آدمی کا بدلنا بہت آسان ہو۔ باہر سے آتے تھے مجرم بن کر اور واپس جاتے تھے، 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ہونے پر آدمی مجبور ہو جاتا۔ پہلے مسلمان مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے مسلمان مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے فرمایا 3 چیزوں کو لازم پکڑو، مسجد کو اور عمومیت کو اور جماعت کو۔ جیسے نکلنے کے زمانے میں جماعت میں جڑے رہو، واپس آ کر مسجد کی جماعت سے جڑ جاؤ۔ یہ جو 5 اعمال ہیں، یہ کم سے کم، یہ تو اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ ایک وہ بابا تھا، وہ اپنا کوئٹہ کا نا، وہ کہتا تھا بلوچ سنتا نہیں ہے اور سندھی بولتا نہیں ہے، شرمیلے ہیں، دعوت نہیں دیتے، اور پنجابی لگتا نہیں ہے اور پٹھان جمتا نہیں ہے، نکلتے تو ہے وہ مقامی کام ہے۔ اس لیے فرمایا بلوچ سننے لگ جائیں، سندھ والے دعوت دینے لگ جائیں، پنجاب والے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور سرحد والے یہ مقامی کام۔ 100 بندے ہوتے ہیں ایک مسجد میں، لیکن روزانہ وقت دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جو حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا کے کرے گا ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے فرمایا یہ کام ذمہ داری کا ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کبھی کرو کبھی نہ کرو، جیسے فقیر پیسے مانگتے ہیں نا، جن کو پشت والے ملنگ کہتے ہیں، کبھی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بابا معاف کرو۔ اور اگر گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے، تو بتائیے گھر والی کو کہتے ہیں کہ معاف کرو؟ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ جیسے بیوی بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کے۔ یہ دوستو آج دنیا میں من مانی جی چاہی پر چلیں گے تو دنیا بھی بگڑے گی، اور موت آئے گی تو 500 فرشتے جہنم کے آتے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ مردوں کو جبڑوں سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے پکڑا جائے گا، الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینک دو۔ پھر لوگ چیخیں گے او میں توبہ کر لیتا، او میں زندگی بدل لیتا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد۔ یہ ماحول سے بندے بگڑ رہے سارے کے سارے۔
माहौल में इंसान बनता। अच्छे माहौल में एक जमात जा रही थी, तो जैसे ही जमात चढ़ी ना, तो दो मियाँ बीवी बैठे थे पढ़े लिखे। वो कहने लगा, बाबा जी तुम बिस्तर उठाए फिर रहे हो, तुम घर बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते? तो बाबा कहने लगा, आप क्या करते हैं? उसने कहा, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ। और ये तेरी बीवी क्या करती है? कहता है, ये स्कूल पढ़ाती है। तो बाबा कहने लगे, ये बताएं कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या घर में पढ़ते हैं? तो प्रोफेसर फंस गया, विचार करने लगे कि स्कूल जाते हैं। उसने कहा, तू कहता मैं प्रोफेसर हूँ, तेरी बीवी हजारों बच्चियों को पढ़ाती है, तू हजारों लड़कों को पढ़ाता है, तो अपने 4 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? बाबा जी घर में पढ़ने का माहौल नहीं होता। उसने कहा, घर में दीन का माहौल है? उसको मिनट में तबलीग समझा दी बाबा जी ने। तो ये अल्लाह के रास्ते में जब आदमी निकल जाता है तो सारे गुनाह माफ हो जाते। हज को जाए या इस्लाम में दाखिल हो या दीन के लिए हिजरत करे, तो सारे गुनाह, जब गुनाह माफ हो जाते हैं फिर दिल साफ हो जाता है। वो एक पठान था, खान बड़ा, वो जमात में चला गया 3 दिन के लिए। 3 दिन में निकला तो दाढ़ी रख ली उसने। वापस आके इमाम साहब से लड़ पड़ा, इमाम साहब 20 साल हो गया हम तुम्हारा दर्स सुनता है, हमारा दाढ़ी नहीं निकला। और तबलीग में गया तो 3 दिन में दाढ़ी निकल आया। बोलेगा, खान साहब ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर है। उसने कहा, तू 20 मिनट दर्स सुनता है और 23 घंटे 40 मिनट तो दुनिया में खपता है। तबलीग वालों ने बाहर निकाल के तो जो रात दिल रगड़ा दिया है, वो अंदर चली गई तेरे बात। तो ये माहौल और फिजा में आदमी, दोस्तों, इसलिए फरमाया कि जब तक निकलेगा नहीं, इसको पता नहीं चलता। तब निकलने के, आप 20 साल से अपने मस्जिद में बयान सुन रहे तबलीग वाला का, जब निकले फिर अंदर की आंख खुल जाती, फिर पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, इज्जत। अभी तो कोई ये कह देना, जाओ अपना काम करो, तबलीग वाले आ गए, लोग इसको जिल्लत समझते, हालांकि ये इज्जत है और ये सारे नबियों की सुन्नत है। हमें नहीं पता, हम समझते बेइज्जती। हम एक गांव में गए मियाँ वाली, तो रोजे भी थे, गर्मी भी थी, तो उन्होंने हमें मस्जिद से निकाल दिया। हम दरख्त के नीचे जा बैठे, फिर मशवरा कर रहे थे कहाँ जाएं, कौन सी मस्जिद में जाएं। तुम्हारे साथ एक भोला सा आदमी, तो वो कहने का, पहले थोड़ी बेइज्जती हो गई है जो कहाँ जाएं। कह गई, ये बेइज्जती है, ये तो सुन्नत है। अल्लाह के नबी को ताइफ से इतने तकलीफें दी थी उन्होंने। आदमी समझता है, हमें तो जरा से को कहते हमारा मुंह लटक जाता है उसने। इसलिए फरमाया ये मेहनत है, ये जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हुजूर वाली मेहनत को अपनी मेहनत बना के करना, जिम्मेदारी के साथ। इस काम को जिम्मेदारी के साथ करेगा, फिक्र के साथ करेगा, रोजाना करेगा। एक आदमी आ रहा था 3 चिल्ले लगा के, तो कहने लगा, जी नसीहत करो। उसने कहा, भाई नसीहत ये है कि औरों को लगाता रहेगा तो लगा रहेगा, औरों को जमाता रहेगा तो जमा रहेगा, औरों को निकालता रहेगा तो लोगों पर रहम करेगा, अल्लाह उस पर रहम करेगा। वो लॉकडाउन था ना जब ये कोरोना, तो एक आदमी परेशान कर रहा था, आमाल तो थे ही नहीं, रायगढ़ में भी नहीं थे, मजमा ही नहीं था, वापसी की बात नहीं हो रही। वापसी की मैं सुनाऊं तुझे, वापसी की बात इधर आए क्या है? मैं 5 अमाल की पाबंदी कर लेना और अच्छे अखलाक से जिंदगी गुजार लेना। मैं ये वापसी की बात है। कहता है इतनी, मैं तेरे लिए इतनी काफी है। तो ये मेहनत है, हुजूर वाली मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर करना, जिम्मेदारी के साथ। जरा भी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये मेहनत को यकीन, अब आदमी जमेगा वो जिसको यकीन होगा अमाल। एक सुबह शाम का लगा देना, दुनिया माफी हाथ से बेटा। जिसको यकीन हो वो कभी सुबह शाम तबलीग में नहीं छोड़े। अब दुकान पे कह रहा है यार 1000 रुपये आएगा, यहाँ करोड़ों मिल रहा है। इसलिए फरमाया इल्म है और अमल नहीं है तो नाकाम हो जाएंगे। और अमल है, इल्म नहीं है, ये भी नाकाम है। कि अमल करता है लेकिन हुजूर के तरीके पे नहीं करता। इल्म भी अमल भी यकीन नहीं है तो चल नहीं सकता, और इखलास नहीं है तो कबूल नहीं होता। इसलिए हुजूर वाली मेहनत है, जिम्मेदारी है। तो इसलिए फरमाया अगर दुनिया में मनमानी जी, दुनिया भी बिगड़ेगी और आखिरत भी।
موت آئے گی تو 500 فرشتے آتے ہیں جہنم کے، پھر قیامت کا دن ہوگا، اور اگر محنت صحیح ہوگی تو یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی۔ موت آ گئی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے، پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، یہ موت کو دیکھ کے 500 فرشتے کے ہاتھوں میں گلدستے اور ریشمی رومال، ہر فرشتے کی چاہت ہے اس پاکیزہ، گھر والے رو رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، اور یہ خوشی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ جنت کے فرشتے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازے میں ساتھ جاتے ہیں، قرآن مرتے ہی سراہنے کھڑا ہو جاتا، غسل دیتے ہیں، کفن اور سینے کا، اور پھر قبر میں ساتھ بہت حسین و جمیل۔ منکر نکیر کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں، ہم نے سوال کرنا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا ساتھی۔ روز بزرگوں بھائی قیامت کا دن ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عورتیں پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ عورتیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک دفعہ رائے گڑھ میں مذاکرہ ہو رہا تھا مشورے بزرگ، تو ایک ان مقیم کہنے لگا جس کی بیوی جو ہے وہ بستر باندھے گی، تیار کرے گی، وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ تو مولانا احسان صاحب کہنے لگے بھی یہ کہاں لکھا ہوا ہے 500 سال، ہم نے تو پڑھا نہیں آج تک۔ تو کوئی نہیں بولا، پھر بولا فلاں کتاب لاؤ، فلاں صفحہ نکال، اس میں اتنا لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک بیویوں تم اپنے نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ 500 سال غریبوں کے لیے اور ہم عورتوں کے لیے بیان کرتے، عورتیں الٹا پریشان ہو جاتی ہیں کہ سال 7 مہینے یہاں بیٹھے رہیں اور 500 سال جا کے جنت میں بیٹھے۔ 500 سال تھوڑے ہوتے ہیں، وہ انتظار کا تو 1 گھنٹہ بھی برا ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ ہم سنتے خوش ہوں گے، وہ الٹی پریشان ہو جائے۔ اتنا آتا ہے کہ مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گے، اور جنت کے جوڑے اور جنت کی خوشبوئیں اور غلمان، مرد دوست جب آئیں گے تو پھر ان کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ایک محل میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70 ہزار فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا۔ فرمایا ایسی حوریں جو مردہ سے بات کریں تو زندہ ہو جائے، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے، موٹی آنکھوں والی ہیں اور پیار دلانے والی۔ اس لیے فرمایا ایسی وہاں کی پاکیزہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم راضی ہو گئے؟ یہ اللہ نعرہ، راضی نہ ہونے والے کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت دینے والا یہ اللہ وہ کیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے۔ کون کون بنائیں گے؟ اگر ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، تمہیں یقین ہوگا تو پھر بناؤ۔ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں۔ بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ نکالے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیٹھو، 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ محل بنا دیتے ہیں۔ جو اپنا حق چھوڑ دے، حق مانگوں گا لڑائی ہو جائے گی جنت کے کنارے پر میں، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل، بہت اچھے اخلاق ہوں تو جنت میں اوپر کے درجے میں محل، 12 سنت مؤکدہ جو روزانہ پڑھے اس کے لیے بھی محل، جو کسی کی عیادت کے لیے جائے یا ملاقات کی فرشتہ پکار کر تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لی۔ آج بتاؤ دوستو کتنے آدمی کمائی کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں،
اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے، وہ کرنے میں کسی کا ماں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا۔ اس لیے فرمایا خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا طلب تک تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے، تم سب کے سب ننگے ہو کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو پیٹ میں بھرتا ہوں۔ اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو دوستو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کر۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو، یہ بولو یا نہ۔ کسی نے پوچھے اصل کس سے بچوں، کہ اپنی زبان سے بچو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم پھینکے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، جھوٹ نہ بولتا، دھوکہ نہ دیتا، کم نہ تولتا، رشوت نہ لیتا۔ اور اس لیے حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی، طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا، تو عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا، سچ بولے 1,00,000 دینا پڑ، جھوٹ بول دیں 1,00,000 آ جائے، یہ 1,00,000 جھوٹ بول کے آئے گا، یہ مال ہے، یہ وبال ہے۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے، کر حرام کاموں سے روک دے، تو کلمے کی حقیقت ہوگی غلط کام نہیں کرے گا۔ نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ سب سے پہلے نماز جب بنے گی، نماز میں زبان کا استعمال صحیح ہو، کانوں کا صحیح استعمال ہو، قرآن صحیح ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، رزق پاک ہو، رکوع صحیح ہو، سجود صحیح ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، قومہ جلسہ، ساری چیزیں۔ پھر یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھ۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے فرمایا دوستو، ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ تبلیغ والے جو ہیں نا وہ باتیں بہت کرتے ہیں، تو ایک بابا جی کہنے کا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر کیسے حقیقت آج کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے، تو پہلے علم آتا بھی۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کر، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، تیری بڑائی کے کوئی حد نہیں، تو میری چھٹائی کے کوئی حد نہیں۔ اس لیے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ، جو کثرت سے درود شریف پڑھتا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتے، سارے ہم اور سارے غم ختم ہیں۔ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلا عمل نہیں کرنا، یہ استغفار ہے۔ اس لیے فرمایا دوست، استغفار کرنے والے کو اللہ بیٹے بھی دیتا ہے، نہریں بھی چلاتا ہے، اور بارش بھی برساتا ہے، اور کھیتیاں بھی اگاتا ہے۔ ایک آدمی کے بچے نہیں ہوتے تھے، وہ روتا پھرتا تھا، پھر بچے شروع ہو گئے نا، کسی کی دعا لگ گئی، پھر پہلے بیٹے کا نام لکھا فضل الہی، پھر کرم الہی، پھر رحم الہی، جب ہوا رحم الہی،
جب ہوا نا 9واں بیٹا پھر کہہ رہا بس کر الہی، پہلے روتا پھرتا تھا، اب 9واں بیٹا ہوتا کہتا زیادہ ہو گئے اس نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور 20 ماندیاں تھیں اور 120 بچے تھے، 80 مر گئے تھے، اور کبھی اللہ کے راستے کی آواز لگی ہو نہ گئے ہو، کبھی ایسا نہیں۔ ہمارے تو 4 بچے بھی قابو نہیں آتے، چونکہ سب فرما بردار، سب دیندار، بیوی اور بچے۔ تو دوستو برگو بھائیو، چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کیے کرائے اعمال لوگوں کے حوالے کر دیے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کے اس کو جہنم میں ہانک دیا۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہو، لینے کا جذبہ ہوگا ادا، لینے کا اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا ہے، دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نام بدلہ، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی بار بار۔ اب اور ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے۔ صحابہ کرم جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، اور جس کے نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے۔ اس لیے دوستو فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو جا رہا۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس کہ نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے تھوڑا۔ تو دوستو بزرگ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں، وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بزرگ ملے جن کی 250 سال عمر تھی۔ اس نے پوچھا دنیا کو کیسا پایا؟ کہ کچھ دن سکھ کے، کچھ دکھ کے، کچھ مرتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے۔ کہتے ہیں اگر مرے نہیں تو رہنے کو جگہ نہ ملے، اور پیدا نہ ہو تو انسان نہ رہیں۔ تو امیر معاویہ نے کہا میں آپ کی کوئی چاہت پوری کر دوں، کوئی خواہش ہو کر دیں گے؟ ہاں۔ اس نے کہا 250 سال واپس کروا دو ہمارے، یہ ہمارے بس۔ جو لمحہ گزر گیا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت۔ فرمائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی کیا نام ہے؟ جی حلیم شاہ۔ کیا ارادہ ہے؟ بیرون جائیں گے؟ اور ہمت کرو، ماشاءاللہ۔ 7واں بیرون۔ شادی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ چلو 25 سال عمر ہو اور 1 سال مقامی کام کریں گے پھر جائیں گے۔ جی فرمائیں۔ پوری جمع۔ شروع میں جب جاؤ گے تو گھر والے آنکھیں دکھاتے ہیں، جب وقت واپس لگا کے آؤ گے پھر پیروں کی طرح ہماری خدمت کریں گے۔ یہ نکلتے ہوئے شیطان بہت رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے دعوت سے۔ اور ہمت کریں، کھڑے تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کھڑے تو ہو جاؤ اللہ کے بھروسے ہو۔ جب 70 سال عمر ہو جائے پھر کہیں گے اب اندرون سال میں جائیں گے، پھر تو نہیں بھیجیں گے۔ مولوی خان صاحب کھڑے ہو۔